باب ششم در بیان نماز و این مشتمل است بر 4 فصل. فصل اول در بیان فریضہ های نماز. چھٹا باب نماز کے بیان میں، اور یہ مشتمل ہے 4 فصلوں پر. چھٹا باب 4 فصلوں پر مشتمل ہے. پہلی فصل نماز کے فرضوں کے بیان میں. پہلی فصل میں نماز کے فرض بیان ہوں گے. 4 فصلیں ہیں نا، دیکھتے ہیں دوسری فصل میں کیا بیان ہوگا. نماز کے واجبات بیان ہوں گے. دیکھتے ہیں کہ تیسری فصل میں کیا بیان ہوگا. سجدہ سہو کا بیان آئے گا. دیکھتے ہیں کہ چوتھی فصل میں کیا آئے گا. نماز کی سنتیں آئیں گی. تو یہ اس طریقے سے نماز کے فرض، نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں اور نماز کے اور سجدہ سہو کا بیان. تو اس طریقے سے نماز کے کافی سارے مسئلے آ جائیں گے. جو مسئلے پڑھتے ہو اپنی نمازوں کو ان کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے. وضو کے مسئلے پڑھ لیے ہیں تو وضو کو ان مسئلوں کے مطابق بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے. تو نماز کے جو فرائض ہیں نا، یہ سارے کے سارے ہی تقریباً سوچے سمجھے بغیر ہی ہم ادا کر رہے ہیں. اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا آج کے بعد نماز میں یہ ساری چیزیں ادا کرنا، یہ پہلے ہی سے ہم ادا کر رہے ہیں. کچھ مسئلے ہمارے اللہ والوں ٹھیک واقع ہوئے ہیں، اس میں کچھ زیادہ تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ مسئلے ہیں جو نماز کے واجبات وغیرہ میں جا کر آئیں گے کہ وہ ہم نہیں کر رہے ہوتے تو پھر ہمیں وہ کرنے ہوتے ہیں. کچھ مسئلے اس طرح کے ہوتے ہیں. نماز کے جو فرائض ہیں وہ کافی آگے جا کر کے حضرت نے بیان فرمانے ہیں. اس سے پہلے کچھ شعر بس اپنے ذوق کے مطابق کچھ شعر فرماتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے کامل اور اتم ہونے پر آپ کچھ شعر بیان کرتے ہیں کہ بڑی کامل ہستی تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ. ہر کے او طالب لطیفہ بوت، مقتدایش ابو حنیفہ بوت. ہر وہ شخص جو کہ لطیف باتوں کا طالب ہے، باریک باتوں کا طالب ہے. جو بندہ یہ کہے نا کہ باریک سے باریک مسائل مجھے حل ہو جائیں، لطیف اور لطیفہ یعنی بہت باریک باتیں. جو بندہ یہ چاہے کہ مجھے باریک باتیں، بڑی گہری باتیں حاصل ہو جائیں، تو کیا ہے، پیشوا اس کے ابو حنیفہ ہوں گے. مقتدا یعنی پیشوا. ایک ہوتا ہے مقتدی جو پیچھے چلنے والا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مقتدا جس کے پیچھے چلا جاتا ہے. امام کے پیچھے ہم ہوتے ہیں تو ہم اس کے کیا لگے، مقتدی. اور امام کا نام کیا ہے ہمارے لیے، مقتدا. مقتدی، مقتدا. جس کسی نے بھی باریک اور گہری باتیں سیکھنی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ رہنمائی اس کو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرمائیں گے. فی الحال تو چونکہ آپ کے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ترجمہ ہو جائے تو 2-4 مسئلے یاد ہو جائیں، اس لیے جناب ابو حنیفہ کی باریک باتیں جو ہیں نا وہ آپ کو نہیں سناتے کہ اللہ نے آپ کو کتنی باریک نظری عطا فرمائی ہوئی تھی، کتنی گہرائی سے آپ مسئلے سوچا کرتے تھے. آپ دیکھو ایک بار ایک آسان سا مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں. ایک بندے کی بیوی، پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا تو سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی. تو اس بندے نے پتہ نہیں ایسی بات کیا ہوا، اس نے غصے میں آ کر کہہ دیا اگر تو نے پانی پیا تجھے طلاق، اگر تجھے پانی لے کر اوپر گئی تجھے طلاق، اگر پانی لے کر نیچے آئی تجھے طلاق، اور اگر تو نے پانی گرایا تجھے طلاق. اب کیا کریں گے، پیتی ہے تو طلاق، اوپر جاتی ہے تو طلاق، نیچے آتی ہے تو طلاق، تو گراتی ہے تو طلاق. اب وہ ادھر کھڑی ہوگی، اب میں کیا کروں، میرا تو نکاح ختم ہو جائے گا. پھر مسئلہ پوچھنے کے لیے حضرت امام اعظم کے پاس بندے کو بھیجا گیا. تو آپ نے یہ تو بہت آسان مسئلہ ہے. اس عورت سے کہو کپڑا لے، پیالے کے اندر ڈالے، سارا پانی کپڑا چوس جائے گا تو ہون جو مرضی کرے. نہ روڑا ہے نہ پیا ہے تو نہ کچھ اور ہوا ہے تو نہ کچھ اور ہوا ہے. یہ تو کوئی اس طرح کی بات. تو بہت باریک نظری سے آپ، یعنی بات یہ ہے نا کہ پیالے کے پانی سمیت اوپر گئی تو پانی سمیت نیچے آئی، تو پانی پیا تو پانی گرایا، مسئلہ سارا پانی کا تھا. آپ نے کپڑے میں چوس لیا تو پانی خشک ہو گیا. اب اوپر گئی ہے لیکن پانی سمیت تو نہیں گئی، نیچے آئی ہے لیکن پانی سمیت تو نہیں آئی نا.
اتنی باریک نظری اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی. اللہ پاک نے آپ کو علم باریک عطا فرمایا ہوا تھا. او در اسلام صوفی و صافی، در شریعت وفی و ہم وافی. وہ اسلام میں صوفی ہیں اور صافی ہیں. صافی صفا صاف ستھرے والے، صوفی کا معنی آپ کو پتہ ہے، صافی صاف دل والے ہیں، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. صاف ضمیر والے ہیں، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. صرف صافی ہیں، یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. سارے ترجمے ٹھیک ہیں. وہ اسلام میں صوفی اور صافی ہیں، شریعت میں مکمل اور بھی کافی ہیں. وفی مکمل، وافی کافی ہیں. کوئی مسئلہ نہیں آیا. حضرت امام اعظم کی شان میں دو باتیں کہہ دی ہیں، ایک مسئلہ بھی ابھی تک نہیں آیا. بشنو از من بیان مذہب او، زاں کے صافی ترست مشرب او. سن مجھ سے بیان ان کے مذہب کا، کیونکہ صاف زیادہ ہے مسلک ان کا، مشرب ان کا، مسلک ان کا، مذہب ان کا. یعنی اس کا جس طرح کا بھی ترجمہ کر لو نا، فی الحال آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. ضبط کن ای دو شش فریضہ کنو، شش درون نماز و شش بیروں. یاد کر ان دو چھ فرضوں کو. اب چھ کتنے ہوتے ہیں؟ چھ. تو دو چھ کتنے ہو گئے؟ 12. یاد کر ان دو چھ فرضوں کو. اب ہم حاصل معنی کر سکتے ہیں، ضبط کر ان 12 فرضوں کو. اب یہ 12 کس کا معنی ہے؟ دو شش. 6 نماز کے اندر اور 6 باہر. تا نماز توبہ نوا گردد، فرض و نفلت ہما روا گردد. تاکہ یعنی 12 فرض ہیں، 6 نماز کے باہر ہیں، 6 نماز کے اندر ہیں، تو ان کو یاد کر تاکہ کیا ہو جائے؟ تاکہ نماز تیری ساتھ خوشحالی کے ہو جائے. مطلب کہ خوشحالی کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہو جائے. حاصل معنی کیا ہے؟ اچھی ہو جائے. تو نوا کا معنی ہوتا ہے ساز و سامان. یہ مسافر بے نوا ہے، یعنی یہ مسافر ہے لیکن اس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے. تو ساز و سامان کا ہونا خوشحالی ہے، ساز و سامان کا نہ ہونا یہ بدحالی ہے. تو نوا کا معنی ساز و سامان، نوا کا معنی خوشحالی. کئی اور بھی معانی اس لفظ کے ہوتے ہیں. تاکہ نماز تیری ساتھ خوشحالی کے ہو جائے. اور اگر اس کا ہم ترجمہ کریں ساتھ ساز و سامان کے ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. نماز کا ساز و سامان کیا ہوتا ہے؟ وضو پورا، کپڑے پاک، جگہ پاک، تلاوت آتی ہے، رکوع آتا ہے، سجدہ آتا ہے، یہ نماز کا ساز و سامان ہے. تو دونوں طریقوں سے معنی کر لیں، جو بھی کر لیں گے ٹھیک ہے. فرض اور نفل تیرے تمام جائز ہو جائیں. ان 12 فرضوں کو سیکھ تاکہ تیری فرض نماز کے اندر بھی وہی 12 چلنے ہیں، نفل نماز کے اندر بھی وہی 12 چلنے ہیں، تاکہ تیری فرض نماز بھی ٹھیک ہو جائے اور تیری نفل نماز بھی ٹھیک ہو جائے. آنچ بیروں کنو تورا فرضست، عرض دارم کے موضع عرض است. کتنے نماز کے اندر ہیں؟ 6 اس کتاب کے مطابق. اور کتنے فرض نماز کے باہر ہیں؟ 6. وہ جو کہ باہر ہیں، یعنی وہ چیزیں جو کہ باہر ہیں. کیا باہر ہیں؟ یعنی وہ فرض جو کہ باہر ہیں. آنچے کا ترجمہ کریں وہ فرائض. کنو کو اگر ہم سب سے باہر نکال لیں، پہلے لے جائیں، کنو آنچے بیروں تورا فرض است، یوں ترجمہ کریں تو ترجمہ آسان ہو جائے گا. اب وہ فرض جو کہ باہر تیرے لیے ہیں، عرض کر رہا ہوں میں
کیونکہ جگہ عرض کرنے کی ہے. موضع کا معنی ہوتا ہے جگہ، جگہ عرض کرنے کی ہے. اب وہ فرض جو کہ تیرے لیے باہر ہیں عرض کرنے لگا ہوں ان کو، کیونکہ جگہ عرض کرنے کی ہے. نیتست و طہارت و تکبیر، پوشش عورت و مکان طہیر. نیت کرنا فرض ہے اور طہارت حاصل کرنا فرض ہے اور تکبیر تحریمہ کہنا فرض ہے. شرمگاہ کو ڈھانپنا فرض ہے. یہ ڈھانپنا کس کا معنی ہے؟ پوشش کا. اور جگہ کا پاک ہونا فرض ہے. کتنے آگے ہیں؟ نیت 1، طہارت 2، تکبیر تحریمہ 3، اور شرمگاہ کو چھپانا 4، اور پاک جگہ کا ہونا 5. غم اسلام بایدت خوردن، روئے ہم سوئے قبلہ آوردن. غم اسلام کا چاہیے تجھ کو کھانا، چہرہ بھی طرف قبلے کے لانا. مسئلہ صرف مصرع نمبر 2 کے اندر ہے. جو مصرع نمبر 1 ہے نا اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے بلکہ کیا کیا ہے؟ شعر پورا کیا. اصل مسئلہ یہ ہے. چھٹا فرض کون سا ہے؟ قبلے کی طرف منہ کرنا. تو آؤ بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے جو ترتیب لکھی ہے شعروں کی مجبوری کی وجہ سے، سب سے ایک شے ہے جو کہ رہ گئی ہے بزرگوں سے، تو کوئی بات نہیں، وہ شعروں کے اندر بعض کا پریشانی بن جاتی. نماز کا وقت ہونا. اگر نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو آپ کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگی. تو آؤ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ فرض ہیں. ایک فرق یاد رکھو، حضرت نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 12 فرض ہیں، 6 نماز کے باہر فرض ہے اور 6 نماز کے اندر فرض ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو 6 فرض نماز کے باہر والے ہوتے ہیں نا ان کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے نماز کی شرطیں. اور جو اندر والے 6 فرض ہوتے ہیں ان کا یہی نام ہوتا ہے کہ وہ نماز کے فرض ہیں، بلکہ ان کا ایک اور نام بھی ہے، وہ نماز کے رکن ہیں، ارکان نماز. جو اندر والے 6 فرض ہیں ان کو ارکان نماز بھی کہتے ہیں اور جو باہر والے 6 ہیں ان کو شرائط نماز بھی کہتے ہیں. تو سب سے پہلے شرط کیا؟ وقت کا ہونا. سب سے پہلی بات جو یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. بعض اوقات اذان وقت سے پہلے ہو جاتی ہے تو وہ اذان نہیں ہوئی، بات ختم. پھر کیا کرنا چاہیے؟ جواب ہے کہ اذان دوبارہ پڑھنی چاہیے. اس میں لگی اب علماء بن رہے ہو، بات سیکھو نا. اگر اذان دوبارہ پڑھیں گے تو فتنہ پڑ جائے گا. محلے والے کہیں گے جی لو جی ابھی اذان دی ہے تو پھر اذان دی ہے. اگر کبھی ایسی غلطی ہو جائے کہ اذان غلطی سے وقت سے پہلے پڑھ دی ہے تو دوبارہ اذان دو، لیکن اسپیکر میں نہیں، اندر بس دے دو تاکہ سنت پوری ہو جائے. کبھی نماز وقت سے پہلے ادا ہو جاتی ہے. یہ ایک آدھ بار واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ گیا. یعنی سفر طے کرنا تھا میرے ساتھ، یعنی میرے گھر میں پیش آ گیا. تو ہم کوشش یہ ہوتی کہ اگر سفر کرنا ہے تو نمازیں پڑھ لیں تاکہ راستے میں. تو بچیوں نے نماز پہلے پڑھ لی، اپنے حساب میں انہوں نے صحیح پڑھی. تو وہ میری جب اچانک نظر پڑی میں نے کہا ابھی تو ٹائم شروع نہیں ہوا. یہ ہے کہ کبھی وقت سے پہلے نماز پڑھ لی جاتی ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی. تو نماز کے لیے پہلی شرط کون سی ہے؟ وقت کا ہونا. ایک بات. دوسری شرط کیا ہے جو ترتیب سے ہونی چاہیے؟ کپڑوں کا پاک ہونا. کپڑوں پر کوئی نجاست کسی طرح کی بھی نہ لگی ہو. فی الحال آپ اتنا ہی سمجھیں، خون، پیشاب یا آتے جاتے گوبر یا گلی محلے کی نالیوں کا کیچڑ اور چھینٹے، یہ ساری چیزیں کپڑوں پر نہیں ہونی چاہیے. تیسرا فرض ہے جسم کا پاک ہونا. جسم کا پاک ہونا بھی 2 طریقے سے ہے. اگر وضو نہیں ہے تو وضو کر لینا، یہ جسم پاک ہو گیا. غسل ٹوٹ چکا ہے تو غسل کر لینا، یہ جسم پاک ہو گیا. اور اگر جسم پر کوئی خون شون یا لگا ہوا تو یعنی جسم کا پاک ہونا کافی سارا ہے. وضو نہ ہونے والا یہ بھی پلیتی ختم کرنا. غسل نہیں ہے تو یہ پاکی بھی حاصل کرنا، اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. اور تیسری شے ہے کہ اگر جسم پر کوئی خون یا کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہٹا دینا. یہ ہو گئی تیسری بات. کتنی ہو گئی؟ وقت کا ہونا، اور دوسرا جسم کا نجاستوں سے پاک ہونا، نظر آنے والی نجاستوں سے بھی پاک ہونا، اور جو نظر نہیں آتی. وضو ٹوٹ گیا ہے تو نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا نا، ان سے بھی پاک ہونا. غسل ٹوٹ گیا ہے تو نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، اس سے بھی پاک ہونا.
کپڑوں کا پاک ہونا، جس جگہ پر نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور اگلی شرط یہ ہے نماز کے لیے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ اگر قبلے کو منہ نہیں ہو سکا تو نماز بندے کی نہیں ہوئی۔ اور 7واں فرض کون سا ہے؟ انہوں نے 6 کہے نا، لیکن میں کل 7 کہہ رہا ہوں۔ 7واں فرض یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ یہ تکبیر تحریمہ نماز کے اندر ہوتی ہے یا کہ باہر ہوتی ہے، اس میں اختلاف ہے علماء کا۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو نماز شروع ہوئی نہیں تو تکبیر اللہ اکبر کہیں گے تو شروع ہونی ہے، تو لگا کہ باہر ہوتی ہے۔ بہت باریک سی بات ہے، اللہ اکبر کی رے پوری ہوگی تو نماز شروع ہونی ہے نا، تو لگا کہ نماز کے باہر ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا، علماء نے، اور بھئی یہ نماز کے اندر کا حصہ ہے۔ دیکھو ہمیں اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز کے اندر کا حصہ ہے یا نماز کے باہر کا ہے، کہنی تو ہے ہی ہے۔ جس نے بھی نماز شروع کرنی ہے اس نے یہ اللہ اکبر تو کہنا ہی ہے۔ یہ ہیں 6 فرض جو کہ نماز کے باہر ہوتے ہیں۔ اب جو نماز کے اندر کے فرض ہیں وہ بہت ہی آسان ہے، زبانی بھی آپ پڑھنا چاہو تو آپ کو نظر آ جائیں گے۔ قیام کرنا، جو کھڑے ہونا ہوتا ہے، قیام کرنا فرض ہے، تلاوت کرنا فرض ہے۔ فی الحال آپ کو اتنا ہی بتا رہا ہوں کہ تلاوت کرنا فرض ہے۔ کتنوں کو تلاوت کرنا فرض ہے یہ بات میں نے بتائی آپ کو نہیں ہے، فی الحال اتنا ہی سمجھو، تلاوت کرنا فرض ہے، قیام کرنا فرض ہے، تلاوت کرنا فرض ہے، رکوع کرنا فرض ہے، سجدہ کرنا فرض ہے، آخری بار جو بیٹھا جاتا ہے جس کا نام ہے قعدہ اخیرہ وہ فرض ہے۔ اور 6واں فرض یہ ہے کہ لفظ اوکھے ہیں، بات اوکھی ہے۔ خروج بسنعہ، یہ ایک لفظ ہے، خروج بسنعہ، یہ یہاں لکھا ہوا بھی نہیں ہے لیکن جان کہ خروج بسنعہ فرض ہے۔ اور وہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے کسی نہ کسی عمل کے ذریعے نماز کے باہر آنا۔ تو اگر بہت سادے لفظوں میں کہہ لو تو سلام پھیر کر نماز سے باہر آنا یہ فرض ہے۔ بچوں کے لیے میں اتنا کہہ رہا ہوں، سلام پھیرنا فرض نہیں، سلام پھیر کر تو باہر آنا یہ مجموعہ درجے میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ باقی ہر مسئلے میں مزید کچھ تفصیل ہے، اللہ کرے گا اگلی کتابوں میں ہم جب پہنچیں گے تو پھر آپ کا دماغ بھی مزید کھل چکا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا۔ شش دیگر آن در اندرون نماز، فرض گیر و نماز کن بنیاز۔ 6 دوسرے وہ نماز کے اندر ہیں، فرض پکڑ لے، فرض جان لے اور نماز ادا کر نیاز مندی کے ساتھ۔ 6 دوسرے نماز کے اندر ہیں تو ان کو بھی فرض جان اور اس کے بعد نماز نیاز مندی کے ساتھ ادا کر۔ یہ جملہ مسئلہ ہے کہ شعر پورا ہوا ہے؟ نیاز مندی کے ساتھ ادا کر، شعر پورا ہوا ہے۔ وہ قیام اور قراءت ہیں اور رکوع، قعدہ آخری اور سجدہ خضوع۔ خضوع یعنی آہوزاری کے ساتھ، درد مندی کے ساتھ سجدہ ادا کرنا۔ کہ خضوع یہ فرض نہیں ہے، یعنی سجدہ فرض ہے، تو شعر بھی پورا کر لیا اور سجدہ کا اچھا ہونا کیسے ہوتا ہے وہ بھی پورا کر لیا۔ سجدہ خضوع، ویسے تو خضوع پوری نماز میں ہونا چاہیے، خشوع و خضوع پوری نماز میں ہونا چاہیے۔ سجدے کے ساتھ جو خضوع جوڑا ہے نا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ خضوع صرف سجدے میں ہونا چاہیے باقی نماز میں نہیں، اور یہاں بس شعر کا وزن پورا کیا ہے۔ پس بروں آمدن فریضہ شناس، از نماز اے مدار عقل و قیاس۔ پھر باہر آنا فرض شمار کر، فرض پہچان، فریضہ شناس فرض پہچان۔ بھئی نماز سے باہر آنا فرض ہے، جس کو میں نے کیا بولا تھا؟ خروج بسنعہ، نماز سے باہر آنا فرض ہے۔ پھر ترجمہ کریں، پھر باہر آنا فرض پہچان نماز سے اے دار و مدار عقل و قیاس کے۔